الحمدللہ اس وقت میں موجود ہوں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں۔ بہت ہی روحانی کیفیت ہے، مغرب کا وقت ہے اور جمعہ کا دن ہے آج، تو میں آپ کو زیارت کرواتا ہوں مولانا صاحب کے مواجہ شریف کی۔ مزار میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو یقین جانیے اتنی روحانیت ہے اس دربار میں، ایک عجیب سی کیفیت ہے۔ ایک جلال رحمۃ اللہ علیہ کا جبہ شریف ہے اور آپ کی مخصوص انداز کی ٹوپی جو کہ آپ پہنا کرتے تھے۔ بڑا ہی ٹریڈیشنل سا کنیا کا جو ہے ایک ریسٹورنٹ ہے جہاں پر کنیا کی اسپیشل جو ٹریڈیشنل ڈش ہیں وہ ملتی ہیں، تو انشاءاللہ آج وہ ٹرائی کریں گے۔ اور ویدر کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ دوں کہ تقریباً اس وقت 9 ڈگری یہاں پر ویدر ہے اور بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے۔ میں نے شلوار قمیص پہنا ہوا ہے۔ تو یہ کنیا کی بہت ہی اسپیشلٹی ہے فرنگ کباب۔ فرنگ کباب دیکھنے میں ہی بہت زبردست لگ رہی ہے، اور یہ ہے بامیہ سوپ جو کہ کنیا کا بہت ہی اسپیشل سوپ ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر کنیا میں، اور مزار میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو یقین جانیے اتنی روحانیت ہے اس دربار میں، ایک عجیب سی کیفیت ہے، ایک جلال ہے، اور یقیناً یہ ہیبت، یہ جلال، یہ روحانیت اس دربار میں کیوں نہ ہو کہ یہاں تصوف کے بادشاہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما ہے۔ ابتدا میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو دائیں اور بائیں جانب حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف جو خلیفہ تھے، آپ کے مختلف جو قریبی ساتھی تھے، ان کی مزارات ہیں۔ سلطان علاء الدین کیکاباد سلجوقی نے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو کنیا میں آنے کی دعوت دی تھی۔ جب 1231 میں مولانا کے والد حضرت بہاؤالدین ولید کا انتقال ہوا تو سلطان نے اپنے گلاب کا باغ ان کی تدفین کے لیے پیش کر دیا، اور 1247 میں ان کے مرکز پر ایک خوبصورت مزار تعمیر کروائی گئی۔ اور جب مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے تو آپ کو بھی اسی مزار کے اندر آپ کے والد گرامی کے پہلو میں دفن کیا گیا، کیونکہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سلطان علاء الدین سلجوقی کے کہنے پر اناطولیہ آئے تھے، اور وہ اس وقت روم کے نام سے مشہور تھا، چنانچہ آپ مولانا روم کے نام سے مشہور ہوئے۔ الحمدللہ اس وقت میں موجود ہوں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں۔ بہت ہی روحانی کیفیت ہے، مغرب کا وقت ہے اور جمعہ کا دن ہے آج، تو میں آپ کو زیارت کرواتا ہوں مولانا صاحب کے مواجہ شریف کی۔
مجھے اپنی زندگی میں بہت سی مزارات، بہت سی درگاہوں میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے، لیکن جو روحانیت حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں محسوس ہوتی ہے، وہ ایک بہت ہی منفرد اور خوبصورت احساس ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر مواجہ شریف کے اطراف میں آپ سے منسلک مختلف تبرکات زائرین کے لیے حصول برکت کے لیے، زیارت کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی شعرائے آفاق کتاب مثنوی کا تاریخی نسخہ بھی یہاں پر نمائش کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ قرآن پاک کے نایاب اور تاریخی نسخے بھی آپ کی مزار پر باعث برکت کے طور پہ رکھے گئے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا جبہ شریف ہے، اور آپ کی مخصوص انداز کی ٹوپی جو کہ آپ پہنا کرتے تھے وہ بھی یہاں پر موجود ہے، اور قرآن پاک کے تاریخی اور نایاب نسخوں کو بھی یہاں پر نمائش کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ مولانا صاحب سے محبت کرنے والے، آپ سے عقیدت رکھنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں، لہٰذا آپ کی مزار پر پوری دنیا سے، عرب و عجم سے آپ کے عقیدت مند آپ کی مزار پر حصول برکت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس وقت میں موجود ہوں کونیا میں، اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضری دینے کے بعد یہ دیکھیں میرے بالکل پیچھے مولانا صاحب کا دربار ہے۔ بہت ہی اچھا آج موسم ہے، یہ مسجد ہے بالکل ساتھ ہی میں، اور یہ بازار ہے، اس کا بھی آپ کو وزٹ کروائیں گے۔ تو بہت زیادہ بھوک لگی تھی کیونکہ 5.5 گھنٹے کی ڈرائیو بس میں آئے تھے، 5.5 گھنٹے کا سفر تھا انطالیہ سے کونیا کا۔ تو مزار کے بالکل ہی سامنے ایک بہت ہی مشہور اور بہت ہی اچھا ریسٹورنٹ ہے جس کا نام ہے نازش کونیا، بڑا ہی ٹریڈیشنل سا کونیا کا جو ہے ایک ریسٹورنٹ ہے جہاں پر کونیا کی اسپیشل جو ٹریڈیشنل ڈش ہیں وہ ملتی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج وہ ٹرائی کریں گے، اور ویدر کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ دوں کہ تقریباً اس وقت 9 ڈگری یہاں پر ویدر ہے، اور بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے۔ میں نے شلوار قمیض پہنا ہوا ہے اور بہت زیادہ سردی ہے یہاں پر، اور بہت اچھی یہ اسٹریٹ ہے۔ تو چلتے ہیں نازش کونیا سوفی میں، جو کہ ایک بڑا ہی ٹریڈیشنل سا کونیا کا ریسٹورنٹ ہے۔ تو انشاءاللہ یہاں پر کونیا کی جو اسپیشلٹی ہے، جو ڈشز ہیں وہ ٹرائی کریں گے۔ بہت ہی صاف ستھرا، نیٹ اینڈ کلین، ویل ڈسپلن یہاں پر انوائرمنٹ ہے۔ تو آرڈر ہم پہلے کر چکے تھے، تو ڈش آ چکی ہیں، اور ابھی ان ڈش کا آپ کو نام بھی بتاتے ہیں، پہلے آپ ان کے ویو کر لیں۔ تو یہ کونیا کی بہت ہی اسپیشلٹی ہے فرنگ کباب۔ فرنگ کباب دیکھنے میں ہی بہت زبردست لگ رہی ہے، اور یہ ہے بامیہ سوپ، جو کہ کونیا کا بہت ہی اسپیشل سوپ ہے، ساتھ میں یہاں کا سیلڈ ہے یہ، اور یہ سویٹ ہے ستلش، جو کہ کونیا کی اسپیشلٹی، ترکی کی اسپیشلٹی ہے ستلش۔ تو میں انجوائے کرتا ہوں فوڈ۔ تو یہ کباب
جو کنیا کی اسپیشلٹی ہے میں ٹرائی کرنے لگا ہوں. بہت ہی زبردست گلا ہوا گوشت ہے اور بہت یمی ہے. یہ ہے کھانے کے بعد ترکش قہوہ، جس کے گلاس کی کیا بات ہے، الگ ہی اسٹائل ہے اس کا ایک. نہ من بےہودہ گردے کوچہ و بازار می گردم، مزا کے عاشقی دارم پے دیدار می گردم. کہ میں گلی کوچوں اور بازاروں میں ایسے ہی نہیں گھوم رہا، بلکہ میرا مزاج عاشقانہ ہے اور اپنے محبوب کی یاد میں اور ان کی تلاش میں گھوم رہا ہوں. میرے سامنے ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار. تو میں پہنچ چکا ہوں عرفہ، جہاں پر سما یعنی کہ پرفارمنس ہوتی ہے روحانی، وہ جو ڈانس ہے مولانا رومی سے جو ریلیٹڈ ڈانس ہے سما کہلاتا ہے، اور جو مولانا کے تحریک اور تنظیم سے وابستہ ہیں. جو ایک صوفی ڈانس ہے ترکی کا، جو کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے منسلک ہے، وہ یہاں پر پرفارمنس ہوتی ہے. تو انشاءاللہ آج وہ روحانی اور سما دیکھیں گے وہ.